بسم الله الرحمن الرحيم. شہدائے کربلا اور ناصحان کربلا کی بارگاہ میں نظر سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی، توفیق رہی اور سالم رہا تو انشاءاللہ اس عشرے سے خطاب کے لیے حاضر ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. عظمت پنجتن کی گفتگو. اللہ پنجتن پاک اور ان 5 ہستیوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور صرف بیان نہیں کر رہا بلکہ دکھا رہا ہے. گفتگو نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ہے. مباہلے میں لے کر جائیں گے نبی. چادر کے نیچے آئے تھے تو کس نے دیکھا سوائے گھر والوں کے، لیکن مباہلے میں لے گئے تاکہ ساری قوم دیکھ لے کہ یہ ہے وہ 5 جو چادر میں نبی نے لیے تھے. لہٰذا آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ 24 ذی الحج سن 9 ہجری آیہ تطہیر نازل ہوئی، اور 25 ذی الحج سن 9 ہجری یعنی اسی سال 1 دن کے بعد. 1 دن پہلے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے اور 1 دن کے بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی. نبی نے چادر میں 5 ہستیوں کو جمع کیا، خود اور 4 نبی کے گھر والے، اور پنجتن کو لے کر کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر دوسرے دن میدان میں لے جا کے دکھا دیا کہ میرے بیٹوں کی جگہ حسن حسین ہے، میری بیٹیوں میں فاطمہ ہے، اور مجھ جیسا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے.
اور اور پھر مباہلے کے میدان میں یہ بھی طے کر دیا کہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ سے تعلق کس کا ہے۔ کچھ فضائل ایسے ہیں، آپ کی دقتوں کا شکر گزار ہوں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو کتابی ہیں، نظریاتی ہیں، ان پہ ایک بال برابر بھی کوئی شبہ ڈال سکتا ہے کہ مجمع تھا، پیسہ تھا، چاہنے والے تھے۔ سن 400 کچھ ہجری میں صفویوں نے اور قاجاریوں نے حکومتیں بنائیں، ان کی حکومتیں آئیں، انہوں نے حکومتوں میں اہل بیت کے فضائل عام کر دیے جی۔ لیکن عزیزان گرامی، عوام کو تو جیسا کیا جاتا ہے، یہاں بھی کوئی کہہ سکتا ہے، روک تو نہیں سکتے نا آپ، کسی کی سوچ کو تو نہیں روک سکتے، کسی کے بولنے کو تو نہیں روک سکتے۔ تو اگر بال برابر بھی کوئی تاریخ میں یہ بات آ جاتی کہ اس لیے اہل بیت کے فضائل عام ہوئے ہیں، تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا کہ عوام کو تو کوئی بہکا سکتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک جن کا مقام ہے وہ یہی پنجتن ہے۔ لہٰذا فرمایا ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ثابت کریں گے کون اللہ کے نزدیک زیادہ مقام رکھتا ہے، ان کا وجود ثابت کرے گا کون قرب الہی رکھتا ہے، پھر ہم اللہ کی لعنت ان پر بھیجیں گے جو جھوٹا ہوگا۔ تو نبی اپنے گھر والوں کو لے گئے، یہ کیونکہ قربان ہونے کا مرحلہ تھا نا، ورنہ آج کی طرح آپ کہہ دیتے کہ قوم کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا جی۔ پوری ملت کو لے گئے، پوری قوم کو لے گئے، سب کو لے گئے افغانستان لڑوانے کے لیے، تمہارے بچے کہاں تھے؟ نبی نے فرمایا کہ نہیں، آئندہ آنے والے بھی اگر سیاستدانوں نے یہ کمزوری چھوڑی تو یہ ان کی کمزوری ہوگی، کمال یہ ہے کہ گھر والوں کو پیش کرو۔ فرمایا میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں تو اپنی نسل دینے کو تیار ہوں، میں تو اپنا گھر قربان کر رہا ہوں اپنے نظریے پر۔ اور جس اطمینان کے ساتھ یہ پنجتن گئے نا، یہ اطمینان قلب بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اور یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کے لیے سنی شیعہ کا یہ اتفاق ہے کہ یوں تو عظمت اہل بیت میں آیات بہت ہیں، مگر اس آیت سے زیادہ روشن آیت نہیں ہے۔ عملی طور پر لے کر گئے، سب نے کہا ہے کہ گود میں امام حسین کو لیا ہوا تھا، انگلی امام حسن کو پکڑائی ہوئی تھی، نبی مکرم کے پیچھے جناب زہرا تھی، اور سیدہ کے پیچھے مولا علی تھی، یعنی حتیٰ اس انداز سے کہ ترتیب میں سیدہ درمیان میں ہے، نبی کی گود میں امام حسین ہے۔ ہمارے ہاں معمولاً معاشرے میں عورتیں بچوں کو اٹھاتی ہیں، مگر ساری دنیا کو نبی نے گود میں اٹھا کر حسنین کو دکھایا کہ ان کا مقام میرے نزدیک کتنا ہے۔ اور حسین کو گود میں لیا، آپ بھی بچوں کو لیتے ہیں گود میں جی، تو گود میں اٹھانے والے کا چہرہ اور گود میں آئے ہوئے بچے کا چہرہ برابر میں ہوتا ہے۔ سرکار نے حسین کا چہرہ اپنے برابر میں دکھا دیا کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے حسین و منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھیں میرے چہرے کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ سرکار کے چہرے کے ساتھ امام حسین کا چہرہ ہے، اور امام حسن کو انگلی پکڑوائی ہوئی ہے جی، جملہ تکراری نہ ہو، انگلی اسے پکڑوائی جاتی ہے کہ جس کے جانے کا خوف نہیں ہوتا، ہاتھ اس کا پکڑا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ آج میرا دل کر رہا ہے آپ کی، کیونکہ آپ سننے آتے ہیں شوق سے، دل سے آتے ہیں، اور مجھے ایک خاتون، ایک بیوی نے بتایا کہ ہم سے زیادہ پہلے ہمارے بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ جائیں گے، ہمیں دیر ہو جائے گی، تو پہلے جا کے بیٹھیں تاکہ جگہ ٹھیک مل جائے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنی ان بچیوں کا، بچوں کا، جوانوں کا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد جناب علی زیدی صاحب وفاقی وزیر بھی اور صوبائی وزیر بھی، جناب فیاض صاحب برابر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ
ہمارے ان دوستوں کی توانائیوں میں اضافہ فرمائیں، ایک ان کی توفیقات خیر میں مملکت کو بہتر کر سکیں اور اس وطن کی خدمت کر سکیں، اس میں انہیں توانائیاں نصیب ہوں۔ ان کے لیے دعا فرمائیں ایک صلوات کی صورت۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے۔ آج آپ کا اتفاق نہیں ہوا باب العلم آنے کا، اور کل آپ نے کچھ خطبے کے کلمات سنے تھے۔ وہ خطبہ اتنا کمال کا ہے مولا امام حسن کا، تو وہ ایک خطبہ میں آج امام حسن کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو کوشش کروں گا کہ آج کی ہی مجلس میں وہ مکمل ہو جائے اور آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، اللہ انہیں پڑھا کر بھیجتا ہے، اور یہ علیحدہ مکمل ضرورت اگر ہے تو میں صرف دلیل ایک دو دے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ ان کا علم حصولی نہیں ہے، یہ مکتب میں جا کر، مدرسے میں جا کر، اسکول کالج میں جا کے نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ انہیں دفعتاً عطا کرتا ہے، اور سالم ترین علم ہوتا ہے، پھر جو یہ بول دیتے ہیں وہی علم بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہاں سے پڑھ کر آئے علم لدنی، علمناہ من لدن، ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم دیا ہے۔ وہ جو اپنی طرف سے علم اللہ دے رہا ہے نا، وہ علم ہے جو اصیل علم ہے، جو آسمانی علم ہے، جو حضرت آدم کو اللہ نے عطا کیا تھا، جو حضرت یحییٰ کو عطا کیا، جو حضرت اسماعیل کو عطا کیا، جو حضرت ابراہیم کو عطا کیا، جو حضرت ایوب کے لیے قرآن کی آیت ہے، جو سرکار دو جہاں کے لیے آیت ہے، اور وہی جو کیفیت پروردگار عالم نے اس گھرانے کو وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ بی بی سے کیا کہا تھا امام نے؟ پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، عالمہ ہے تو کوئی معلمہ ہوگا نا ان کا، اگر عالمہ ہے تو کوئی پڑھانے والا ہوگا نا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں جناب زینب کے لیے امام سجاد؟ آپ عالمہ ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی معلم نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں اس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ وہ جب آئی ہیں تو وہاں سے پڑھ کر آئی ہیں، اور یہ کیفیت مولا کائنات کی، اور حضرت امیر المومنین کے لیے، مولا کائنات کے لیے تو حضرت ابراہیم نے خوب اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ وَجْعَلْنَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یا اللہ میری نسل میں ایک سچی علی زبان عطا فرما۔ آپ اپنی اولاد میں ایک ایسی زبان مانگ رہے ہیں، لسانہ صدق علیہ، سچی زبان جو چڑھی رہے، اونچی رہے، اس کی زبان کو کوئی خاموش نہ کروا سکے، جو بول جائے تو وہی بس حاکم ہو جائے۔ لہذا مولا نے جب بات کی، جب بھی بولے مولا علی تو اس شان سے بولے کہ آج تک علی کی بات کا کوئی جواب نہیں لا پایا۔ کوئی کم بات ہے یہ جملے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ یہ ترجمہ نہیں کروں گا میں کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، شاید ہم زندہ بھی مردہ ہیں مگر علی مزار میں بھی زندہ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی کا تو ایک واہمہ ہے، توہم ہے، ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، علی والے بیٹھے ہیں سنی شیعہ، مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں۔ اللہ علی کے نزدیک ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے، جس کا احساس مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے۔
تو موت و حیات کا فلسفہ بھی اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو علی سے سمجھے۔ تو مولا جب بولتے ہیں تو سلونی سلونی، تھکے تو نہیں ہے؟ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ جی فلکیات کا عالم تو ہو سکتا ہے آپ کا دوست، جی ستارہ شناس تو ہو سکتا ہے آپ کا فلاں پروفیسر، مگر جس علی نے علوم مرتب کر کے دیے، مولا علی کا ایک بڑا عنوان فضیلت یہ ہے کہ آپ موجد علوم ہیں، موجد علوم ہیں۔ ایک بحث ہے ہمارے بھائیوں کی کتاب میں، ایک صاحب نے ایک عرب ملک ہے وہاں پر جنہوں نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالی کوئی 100 سال پہلے، تو انہوں نے مولا کے خلاف خوب لکھا ہے، جی بھر کے لکھا ہے، ہر فضیلت مولا کی جو بھی حدیث مولا کی شان میں ہے ان میں کوئی نہ کوئی انہوں نے لائن لگائی ہے، اس کو اپنی گمان میں کہ جی اس میں یہ اعتراض ہے، اس میں وہ اعتراض ہے۔ مثلا ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے، میں تو متفق نہیں ہوں اور میرے سنی بھائی بھی ان سے متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں سنی بھی سنی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی نے فرمایا کہ حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تجھ سے محبت کرنا ایمان ہے اور تجھ سے نفرت کرنا کفر ہے۔ تو اس حدیث کو کہنے لگا یہ حدیث اس لیے معتبر نہیں ہو سکتی کیونکہ اکثر صحابہ تو نبی سے بغض رکھتے تھے۔ بھائی وہ نقل کر رہے ہیں، میں متفق نہیں ہوں ان سے، جی میں بھی نہیں ہوں اور سنی بھی متفق نہیں ہے، مگر ابن تیمیہ نام لے دیا میں نے نا آپ کو، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ تو علی سے بغض رکھتے تھے، تو پھر یہ کیسے نبی کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم نبی کو سمجھائیں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا کسی اور کو سمجھائیں گے کہ بغض نہیں رکھو؟ ایسا نہیں ہے بھائی، علی سے پیار تھا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ توجہ کر لیا آپ نے۔ تو مولا کائنات کے فضائل کے باب میں مولا جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، مجھ سے سوال کرو۔ اور علی ایسا بول گئے کہ اب قیامت تک علی مولا کی کتاب جو نہج البلاغہ 5% ہے علی کے علم کا اظہار، 5% ہے جو اب تک ملا ہے، اس میں 5% نہج البلاغہ ہے، مکمل علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ۔ اس جیسی کوئی 20 جلدیں بنیں گی تب جا کر بھی یہ اطمینان نہیں کہا جا سکتا، اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ سارے خطبات جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس علی بن ابی طالب کہ بچے بھی جب بولتے ہیں تو بابا کی طرح بولتے ہیں، مولا حسن بولتے ہیں، مولا حسین کے خطبات 52 خطابات ہیں علی بھائی مولا حسین کے، جو مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک 52 خطبے دیے مولا حسین نے۔ اور میں چاہوں گا کہ بچے میرے جوان، اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا، سخنان حسین ابن علی کے نام سے فارسی میں، عربی میں کتاب بلاغت الحسین کے نام سے عربی ہے اور فارسی میں سخنان حسین، اور مولا حسین کی اردو جو ترجمہ ہے وہ ہے حسین کی خطابات حسین ابن علی، 52 خطاب مولا کے ہیں، اور ہر خطبہ مکمل ایک فصاحت و بلاغت کا شاہکار بھی ہے اور علم کا ایک باب بھی ہے۔ یہی کیفیت جناب زینب کی بھی ہے، بابا سے جو لیا انہوں نے علم، یہی کیفیت جناب امام حسن کی بھی ہے۔ تو امام حسن کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ میں بہت ہی محتاط بات کرنے کا میں عادی ہوں، بہت کچھ ہوا، اور ایک تاریخ اور سیرت امام حسن میں ایک عجیب سا ایک منفرد سا باب ہے جسے صلح امام حسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلح امام حسن کی شرائط کیا ہیں، کیا ہوا وہ اپنی جگہ، مگر امام حسن نے جب وہ ظاہری حکومت تفویض فرما دے دی، اور جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بیعت نہیں تھی بلکہ ان کے شعر سن لیجئے، فرماتے ہیں تا نشینت یکے شمع شبستان حرم، علامہ اقبال، وہ جو
حسن مجتبیٰ حرم الہی کی شمع ہے، سبحان اللہ، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا، تا نشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس اور بس، پشت پاست برسر تاج و نگیں، حسن مجتبیٰ نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، صلح نہیں کی تھی۔ تم لے لو یہ حکومت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور مستغنی ہو گئے دنیاوی اختیارات سے، اور مگر اللہ جسے حاکم بنا کر بھیجے اس کی کرسی مادی نہیں ہوتی کہ جو کوئی لے لے یا کوئی چھین لے، وہ تو پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھا ہوگا تو صدر ہے، یعنی صدارت رکھتا ہے، امامت رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو امام کو ایک دفعہ بلایا گیا تو حضرت نہیں آئے، ساری کرسیاں بھر گئیں، سارے عمائدین آ گئے، مگر حضرت نہیں آ رہے تھے، اور بار بار دروازے کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور سفارتکاروں اور کارندوں کو کہا جا رہا ہے کہ بلاؤ، میں آیا ہوں ملنے کے لیے، اور امام محفل ختم ہونے کو ہے کہ امام نہیں آ رہے۔ اور مجال تھی اس وقت میں جو اوروں کے ساتھ ہوا ہے وہ میں بیان کروں تو بڑے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جو نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہوا، مگر نہیں آ رہے تھے امام۔ آخر محفل برخاست ہو رہی، اور کیفیت یہ ہے کہ کسی بھی وقت اعلان ہو جائے گا کہ جی ختم، اب ہم بعد میں آئیں گے اس شہر کے اندر، کسی اور شہر سے آئے ہوئے تھے۔ برابر میں ایک چبوترے پر جتنے بھی عمائدین آ رہے تھے، جتنے بھی سردار آ رہے تھے، جتنے بھی صحابہ کرام آ رہے تھے، سب کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آ رہے تھے نا، تو وہ ہدیے ایک ڈھیر لگ گیا، وہاں ایک انبار لگ گیا ہدیوں کا۔ اور جب محفل بالکل برخاست ہونے والی تھی کہ اچانک ایسا لگا جیسے اس اجتماع کی جان آ رہی ہے، خود بخود لوگوں کی گردنیں مڑنے لگیں، سب نے دیکھا امام آ رہے ہیں، اور کیفیت ایسی کہ ایک جلال طاری اور سارا مجمع امام کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ جو شخصیات تھیں، جو سردار تھے، وہ بھی سب اپنے اپنی کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ پہلی کرسی جو سیدھی طرف لگائی گئی تھی وہ امام کے لیے اسی وقت سے خالی تھی، تو جیسے امام آئے تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تشریف رکھیے۔ امام تشریف فرما ہوئے تو کہا کہ جی بہت دیر سے ہم بیٹھے تھے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے کہنے کو کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ تو کہا میں محفل کو برخاست کر رہا ہوں، اور آج جتنے ہدیے میرے پاس آئے ہیں وہ سب لے کر نوکروں سے کہا کہ لے جا کے حسن مجتبیٰ کے سامنے، یہ آپ کے ہیں جی، سارے جتنے ہدیے آئے ہوئے ہیں وہ سب امام کی طرف اشارہ کیا، یہ آپ کے ہیں۔ اور جب وہ رکھے جانے لگے تو امام کو دیکھ کر کہا انا ابن الہندہ، تو امام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور جب کھڑے ہوئے امام تو ایک چاہنے والے نے جوتیاں سیدھی کر دیں، ایک چاہنے والا آگے بڑھا اور امام کی جوتیوں کو امام کے پیر میں ایسے ہی محبت کرنے والے جیسے ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے ہی وہ ہاتھ لگانے لگا، جوتیوں کو سیدھا کرنے لگا۔ امام نے فرمایا یہ سارے ہدیے تیرے۔ حضرت نے فرمایا یہ سارے ہدیے تیرے، اور وہاں دیکھ کر کہا انا ابن الزہرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ گزرا پورے 1 سال کے بعد، تھکے تو نہیں ہے، پورے 1 سال کے بعد بالکل ایسی ہی محفل سجی، بالکل ایسی ہی محفل سجی، اور اس میں بھی امام کے لیے علیحدہ کرسی رکھی گئی، اور کہا کہ بلایا جائے حسن مجتبیٰ کو، اور امام کو پہلے سے بتایا گیا تھا، امام تشریف لائے۔ اب جب امام تشریف لائے تو کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو امام نے کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، علی بھائی آپ نے چند جملے سن لی ہیں مگر اس کے بعد والے جملے بھی سنیں گے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تھکے تو نہیں ہیں؟ باہر والے بھی۔ امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن ذریۃ من آدم، ہم اولاد آدم ہیں۔ بھائی شرح کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔
سارا مجمع اولاد آدم بیٹھا تھا، آدمیوں کے بیچ خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہم اولاد آدم ہیں۔ کوئی بڑھ کے کہہ دیتا کھڑا ہو کر کے ہم بھی تو اولاد آدم ہیں۔ اللہ اکبر، اولاد آدم ہونے کا دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ جی امام اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم اولاد آدم ہیں، اس لیے کہ اگر باپ کی میراث آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اولاد کیسے ہیں؟ باپ کی ملکیت ہی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اولاد کیسی ہے؟ اگر اولاد ہے تو آپ کے پاس باپ کی ملکیت ہونی چاہیے۔ باپ کے پاس دو میراث ہیں، باپ کے پاس دو ملکیتیں ہیں۔ حضرت آدم کے پاس دو سرمائے ہیں، دو سرمائے، ایک علم، ایک فرشتوں کی تعظیم۔ کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ اس کے پاس علم ہے آدم والا، مولا فرما رہے ہیں ہم ہیں اولاد آدم، ہم ہیں نسل آدم، وَالْأُسْرَةُ مِن نوح، اور ہم نوح کی نسل سے ہیں، وَالصَّفْوَةُ مِنْ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں چنے ہوئے لوگ جنہیں اللہ امام بناتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں وَسُلَالَةُ مِنْ اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل کی زینت ہے، وَآلُ مِنْ محمد، ہم آل محمد ہیں، وَالشَّجَرَةُ الزَّيْتُونَ، اور ہم وہ شجرہ زیتونہ ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جلدی 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 آپ کو خطبہ سنا رہا ہوں۔ ہم وہ شجرہ زیتونہ ہیں جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ النبی و اصلہا، اس شجر کی اصل نبی ہیں، جڑیں، اصلہا اس شجرہ کی اصل اور جڑیں نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، وَنَحْنُ فَرْعُهَا، اور ہم اس کی شاخیں ہیں۔ امام فرما رہے ہیں ہم اس کی شاخیں ہیں۔ من تمسک بغصن من اغصانها، اور جس نے بھی اس کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کو پکڑ لیا، فقد نجا، وہ نجات پا گیا۔ اور وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا، اور جس نے اس شاخ سے روگردانی کی، تُرِکَ إِلَى النَّارِ، اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ امام فرما رہے ہیں، کہاں فرما رہے ہیں وہ سوچ کر سنیے گا کہ ماحول کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نحنو حزب اللہ الغالبون، ہم ہی اللہ کی غالب حزب اور اللہ کا گروہ ہے۔ ہم ہیں جو ہمیشہ غالب رہیں گے، ہم ہیں جو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ نحنو عطرۃ رسول الاقربون، اور ہم رسول کے وہ اولاد ہیں جو نبی سے قریب تر ہیں۔ وَنَحْنُ آلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ، ہم ہی اہل بیت طیب ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں مجھے کیونکہ اس خطبے کے اختتام پر آپ کی توجہات زیادہ چاہیے۔ وَنَحْنُ أَحْدُ الثَّقَلَيْنِ الَّذِينَ خَلَفَهُمَا جَدِّي رسول اللہ فی أُمَّتِهِ، ہم ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جو دو بھاری چیزیں میرے جد رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم دو بھاری چیزوں میں، قرآن اور اہل بیت، ہم ان دو بھاری چیزوں میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ وَنَحْنُ ثَانِي کتاب اللہ فِيهِ تَفْصِيلِ كُلِّ شَيْءٍ، ہم قرآن کے برابر دوسرا قرآن کا ساتھی ہم ہیں، جس قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ، اس کے آگے باطل نہیں ٹھہر سکتا، ولا من خلفہ، اور قرآن کے پیچھے بھی باطل نہیں چل سکتا۔ فالمعول علینا فی تفسیرہ، اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے، تھکے نہیں، ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کر سکیں۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ نحنو، اور ہم ہیں کہ جو یہ بتائیں گے، فالمعول علینا فی تفسیرہ، تفسیر قرآن ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ لا نظننا ولا نظننا بل تقیتنا، ہم گمان کی بنیاد پر بات نہیں کرتے۔ یہ آپ نے نہیں سنا، ہم گمان کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، ہم اندازوں سے بات نہیں کرتے، ہم تخمینوں سے باتیں نہیں کرتے۔ میں اپنے لیے جملہ کہہ دوں کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم مولا کو پڑھ کر نظریہ بناتے ہیں۔ ہم ہم گمان کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، ہم یقین سے بات کرتے ہیں۔
فرمایا تاویلا بل تقیتنا حقائقہم، حقائق کو ہم یقین کی بنیاد پر. آگے سنیے فَأَطِيعُونَا فَإِنَّا طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ. مجمع کو ذہن میں رکھیے گا، ماحول کو ذہن میں رکھیے گا. ہماری اطاعت کرو، ہماری ہی اطاعت واجب ہے. ہماری اطاعت کرو، ہماری ہی اطاعت واجب ہے. فَأَطِيعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ. ہماری اطاعت واجب ہے. اذ کانت بطاعت اللہ عز وجل و طاعت رسولہ، کیونکہ ہماری اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت. مولا امام حسن کا جملہ، کیونکہ ہماری اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی تو اولی الامر ہیں. بھائی آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. خطبہ سنیں مولا کا. جب مولا نے یہ آیت پڑھ دی نا سورہ نساء کی 59ویں آیت، جب مولا نے تلاوت فرما دی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ لینا کہ اولی الامر کون ہے. اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کیونکہ وہاں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. مگر اختلاف کی صورت میں نہیں کہہ رہے کہ اولی الامر سے پوچھو. آیت اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول سے پوچھ لینا. یہ کون سا اختلاف ہے؟ قرآن نے بہت پہلے بتا دیا کہ تم میں اختلاف ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ تمہارا امام علی ہے یا کوئی اور. تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ لینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن نے بہت واضح سے بتا دیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھو. جب یہاں پہنچے نا تو ایک بڑے کرسی والی شخصیت کی آواز آئی کہ آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے. اب میں بھائی آپ اشاروں میں میری بات سمجھیے. تو مولا سے ایک بڑی کرسی والے کی آواز آئی کہ آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے. حضرت ابھی کہہ رہے تھے کہنے دو، مگر یہ ٹوکنا بتا رہا ہے کہ نہیں چاہ رہے بات آگے بڑھے. جیسے امام کو کہا نا آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے، تو اب سنیں امام کا جملہ. یہ گھرانہ وہ ہے کہ یہ سمندر معرفت ہے، سامنے جو آئے گا وہ بہہ جائے گا، اور اگر انہیں جاری اور ساری رہنے دیا تو شہر کے شہر آباد ہو جائیں گے. ٹوک کر کہنے لگے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے. اب جملہ سنیں. فرماتے ہیں لو کنتو قائما ھذا المقام وذکرت ما آتانا اللہ من فضل ہولا فہولا. اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی فضلیں، جو اللہ کے فضل جو ہم پر آئے ہیں، اللہ کے انعامات جو ہم پر آئے ہیں، میں یہاں کھڑے ہو کر اگر بولنا شروع ہوں نا تو سالوں کے سال لگ جائیں گے. میں لفظ اور بہتر کروں. مولا فرماتے ہیں اگر میں اس جگہ کھڑے ہو کر ہم پر جو اللہ کا کرم ہے وہ بتاؤں، ہم پر جو اللہ کے فضل ہیں وہ اگر بتاؤں تو سال ہائے سال گزر جائیں گے اور اللہ کے فضل کا بیان مکمل نہیں ہوگا. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اور کچھ بولنا ہے. اب یہاں حضرت پہنچے تو مولا نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ شاعر بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ کلام کہہ کے لائے. ظاہر ہے کچھ ملنا بھی تھا جی، کچھ ملنا بھی تھا. کچھ شاعر کچھ قصیدے کہہ کے لائے. اچھا یاد رہے قصیدہ صرف اہل بیت کی شان میں ہوتا ہے. کہیں اور اگر تمجید و تعریف ہوئی نا تو ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو وہ کچھ کہہ کر لائے تھے. تو اب حضرت نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ یہ کچھ کہہ کر لائے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ قصیدہ اگر کہنا ہے تو انا ابن الاجداد الامجاد. اگر قصیدہ کہنا ہے تو میں
پاکیزہ ہستیوں کی اولاد ہوں۔ کہنا ہے تو ہمارے لیے کہو بھائی۔ پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ جائیں اس ماحول میں جہاں مولا کا ایک خطبہ جاری ہے، آپ میرا ساتھ دیجئے ذہنی طور پر، اس ماحول میں جائیں کہ جہاں مولا یہ فرما رہے ہیں اگر قصیدہ کہنا ہے تو انا ابن الاجداد الامجاد، میں پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہوں، ورضیہ ذوات عصمت السداد، اور صاحبان عصمت کی اولاد ہوں، ولو شئتو، جملہ اب میں آپ کو کچھ سنانے جا رہا ہوں، ولو شئتو لجعلت عراق شاما و شام عراقہ، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، اگر میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں، اگر میں چاہوں تو نظام زمین بدل دوں، میں مشرق مغرب کر دوں، مغرب مشرق کر دوں، وَلَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُ عِرَاقَ شَامًا وَشَامَ عِرَاقًا، میں شام کی جگہ عراق کو رکھ دوں اور عراق کی جگہ شام کو رکھ دوں۔ اور یہی نہیں فرمایا الرجل امرأۃ والامرأۃ رجلا، اور مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں۔ ماحول مولا کو کچھ کہنے پہ تیار کر رہا ہے۔ فرمایا میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں، اور مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد کر دوں۔ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ پہلے کچھ کہنے پر کم مصیبت آئی ہے، اب ایک اور بھی کھڑے ہو گئے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایک اور صاحب بھی کھڑے ہو گئے تو انہوں نے آواز دے کر کہا فقام رجلا من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، روایت تو پوری سناؤں گا نا آپ کو۔ حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا فمو کا صغیر و دعوا کا کبیر یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، آپ کا معاذ اللہ، اب جو وہ کہہ رہا تھا، وہ جو روایت نے لکھا ہے کہ آپ کا منہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی کر رہے ہیں، کون کر سکتا ہے ایسا؟ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون کر سکتا ہے ایسا کہ عراق کو شام بنا دے اور شام کو عراق بنا دے اور مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے۔ ثم نظر الیہ الامام، بھائی تھکے نہیں میری، ثم نظر الامام الیہ، ثم الیہ نظر الیہ الامام، پھر امام نے اس کو آنکھیں بھر کے دیکھا شرارن، اور غصہ کرتے ہوئے کہا اما تستحیین تجلسین مع الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا ما تستحیین تجلسین مع الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہے؟ وقال من، وہ اٹھنے لگا، بھائی اس کی حالت بدلی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں کریں آپ۔ ایک مرتبہ اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، اور جیسے اس کی کیفیت بدلی تو وہ اٹھ کے جانے لگی۔ میں تو آپ کو روایت سنا رہا ہوں نا، بحار الانوار میں بھی لکھا ہے، سفینۃ البحار میں بھی لکھا ہے، اور ایک سنی عالم دین نے بھی لکھا ہے مناقب امیر المومنین میں، مناقب آل محمد میں۔ اور ایک مرتبہ وہ اٹھ کے جانے لگی، تو وہاں سے اٹھ کے جانے لگی تو امام کیا وقالا من وراء ذلک، جاتے ہوئے کہنے لگے، وہ جانے لگی
تو امام نے اس کے پیچھے سے آواز دی، فرمایا سارا عیالوں کا رجلن و آلوں کا خناسا، اب تیری جو زوجہ تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ بھئی آپ کا شکر گزار ہوں، مولا کے معجزے تو بہت ہیں، مگر یہ والا جو معجزہ ہے نا مولا، اس پہ شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی شیعہ علماء کہتے ہیں بھئی روایت ضعیف ہے، اور اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ میں اہل سنت کے علماء کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے جو امام حسن کے مستند اور کثرت سے نقل ہونے والے معجزوں میں اس کو ضرور ذکر کیا کہ وہ لوٹا، وہ جانے لگی، میری زبان پہ تو پرانا حال ہے نا اس کا، تو حضرت نے فرمایا کہ من وراء ذالک، حضرت نے پیچھے سے آواز دی، اسے جاتے ہوئے آواز دی، سارا عیالوں کا رجلن، تیرے جو زوجہ تھی وہ اب تیرا مرد ہو گیا ہے، وہ مرد ہو گیا ہے، وآلوں کا خنسا، اور تیری نسل اب ہمیشہ خنسا رہے گی۔ جلال میں نہ لاؤ انہیں، جلال میں نہ لاؤ۔ اب ایک مرتبہ میرے مولا نے مجمع کو خطاب کر کے، تھکیں گے نہیں آپ، بہت زیادہ رہا بھی نہیں ہے، بس خطبہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مجمع کو خطاب کرتے فرمایا، سنو میں تمہیں اپنی فضیلت بتاؤں۔ فرمایا ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ بھائی میں نے واقعی پتہ نہیں کیا کہہ دیا اور کیسے اس کو ہضم کیا جائے گا۔ سنگین بات ہے، گہری بات ہے۔ ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے کسی میں جرأت جو ان جیسا اپنے آپ کو بولے؟ ان العرش سریری، جملہ سنے امام کا، وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد مصطفیٰ ہمارا ضمیر ہے۔ آپ اس کی شرح کرتے چلے جائیے، سرکار کی ذات ہمارا ضمیر ہے۔ وَأَحْمَدُ ضمیری وَعَلِيًّا امیری، اور علی میرے امیر ہیں۔ بھائی تھکیں گے نہیں، وَالْحُسَيْنُ وزیری، میں وہ حسن ہوں جس کا وزیر حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں وہ حسن ہوں جس کا وزیر حسین ہے۔ اس کے بعد والا جملہ تو بھائی میں قربان ہو جاؤں، امام کے پیروں سے اڑنے والی خاک کے ذروں پر اللہ آپ کی میری نسلوں میں مولائی رکھے۔ اللہ ہمیں اس دروازے سے نہ اٹھنے دے، ہماری نسلوں میں امام حسن سے محبت ہو، اہل بیت کے چاہنے والے رہیں ہم ہمیشہ۔ جملہ سنے، فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے، وہ احمد و ضمیری، اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے، وہ علی امیری، علی میرے امیر ہیں، والحسین وزیری، اور حسین میرے وزیر اور میرے مشیر اور میری مدد کرنے والے ہیں، حسین میرے وزیر ہیں۔ اس کے بعد والا جملہ، والجبریل فقیری، امام حسن نے واضح کر دیا، جبریل میرے نانا کو پڑھانے نہیں آتے تھے، جبریل میرے نانا کو پڑھانے نہیں آتے تھے،
بھائی میں چاہوں گا کہ مزہ تو یہ ہے کہ جب ہم وزیر حضرات بھی کوئی نعرہ لگائیں. آپ وزیر ہونے سے پہلے مولائی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. فرماتے ہیں والجبریل، بعد میں ابھی میں بات چل رہی ہے میری، والجبریل فقیری، جبریل ہمارے فقیر ہیں. مولا حسن بتا رہے ہیں میرے نانا کو جبریل پڑھانے نہیں آتے تھے. میرے نانا کو پڑھانے نہیں آتے تھے، پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے. جبریل معلم نہیں ہے، پروٹوکول کا حصہ ہے جو نبی کچھ پوچھ رہے ہیں. معراج پہ جا رہے ہیں تو سرکار پوچھ رہے ہیں جبریل یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بتانا کام ہے. مجھے پتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، مگر تمہاری ذمہ داری بھی ہے، بتاؤ کیا ہے یہ. جبریل اگر پڑھانے آئے ہوتے ہیں نا تو پھر کسی مرحلے پر آ کر نہ کہتے یا رسول اللہ ان ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، میں آگے نہیں جا سکتا. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. یا رسول اللہ ان ھذا موقفی، یہ میری جگہ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. الذی ودعنی اللہ، اللہ نے جو میرے لیے بنائی ہے. آپ اکیلے جائیں گے آگے میں نہیں جا سکتا. توجہ چاہوں گا. لو دنو تو انملتن، ایک قدم بھی آگے آیا. فرما رہے ایک قدم بھی آگے آیا لہترق، تو اتنا نور ہے کہ میں جل جاؤں گا. وہاں اتنا نور ہے کہ میں جل جاؤں گا. ایک قدم بھی آگے آیا. تھک کر نہیں سنے، سرکار وہاں تنہا گئے، جسے قرآن نے قاب قوسین و ادنیٰ کہا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ کہا ہے، عِنْدَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ کہا ہے. نبی وہاں گئے جہاں کوئی نہیں تھا. آواز آئی دنا، قریب آؤ. فَتَدَلَّا، اور قریب آؤ. آیت اللہ جوادی عملی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنا کا فعل، اس کا فاعل ایک ہوگا تو خلاف فصاحت ہے. یعنی کیا کہا جائے گا عربی میں، کیا ترجمہ ہوگا؟ دنا قریب آئے، فتدلا اور قریب آئے، تو دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے. نبی قریب آئے، اللہ قریب آیا. اب یہ مجھے میرا اللہ معاف کرے، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر دیا، ورنہ اللہ کے لیے اشارہ نہیں ہوگا. مولا نے روکا ہے بھائی. مولا علی کا خطبہ ہے کہ اللہ کو اشارہ نہیں کرو. اشارہ جہاں کر دو گے تو اللہ کو محدود مانو گے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے خطابت ہو گئی. اللہ مجھے معاف کرے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ دنا فتدلا، قریب آئے اور قریب آئے. تو کون قریب آیا؟ نبی قریب گئے، اللہ قریب آیا. اب وہ قربت کیسی ہے وہ وہی جانتا ہے جو قریب گیا ہے. ہم تو صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں جب پہنچے اور قریب آئے اور قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ کانا قاب قوسین، تھکے نہیں. 2 کمانوں کا فاصلہ. اچھا 2 کمانوں کا فاصلہ بول دیا اللہ نے. کتنی بڑی کمان ہے؟ کمان بہت بڑی بھی ہوتی ہے، کمان چھوٹی سی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ فٹوں سے ناپیں؟ جی میں جنہیں کہہ رہا ہوں انہی کو کہہ رہا ہوں بھائی، کہ کسی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ فٹوں سے ناپے کہ کتنی بڑی کمان. قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا 2 کمانوں کا فاصلہ. اب یہ 2 کمانوں کا فاصلہ کعبہ فکانہ کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. اب کتنی بڑی کمانیں ہیں ہمیں نہیں پتا، کتنی بڑی کمانیں ہمیں نہیں پتا. اتنا ہے کہ قریب ترین مرحلہ ہے. جب قریب ترین پہنچے نا تو آواز آئی قف یا محمد. بھائی معراج بھی ہو گئی آج. آپ کی توجہات نے مجھے معراج پہ پہنچا دیا ہے. جی قف یا محمد، رکو میرے محمد.
فوراً سرکار کو یاد آیا یہ تو علی کی آواز ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فوراً سرکار کو یاد آیا، خیال آیا تو میرے علی کی آواز ہے. اور پھر پروردگار عالم سے اللہ سے نبی نے آواز دے کر کہا خاطبنی یا اللہ ام علی. جا کے سرچ کر لیجئے، میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا، حوالے نکل آئیں گے. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے. خاطبنی یا اللہ ام علی، یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی. تھوڑا سا سنگین ہے بات، اتر رہی ہے نہیں اتر رہی حلق سے. تو صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دلیل دوں گا بھائی، دلیل دوں گا. وہ تو دلیل کے بغیر تو بات نہیں ہونی چاہیے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور اتنا بڑا مجمع سننے آیا ہے، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے، ریکارڈ بن رہا ہے. مجھے کہیں جواب دینے سے پہلے تو اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا ہے. تو آواز آئی خاطبنی یا اللہ ام علی، یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی بول رہا ہے. فرمایا کہ مجھے مخلوق میں منتقل نہ کرو. یہ طے کر دیا اللہ نے، اللہ ہے، علی ہے. اتنے کمالات کے باوجود یاد رہے علی اللہ نہیں ہے. مجھے مخلوق میں منتقل نہ کرو، میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں، مگر میں تم سے علی کے لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا اب اس کو میں اگر 4 شعر سنا دوں اسی حدیث جو اس حدیث کو شاعر نے نظم کیا ہے، اور بہرحال فارسی کے شعر ہیں اور بہت سیدھی سی سامنے والی فارسی ہے. ویسے بھی آپ کو اب فارسی سیکھ لینی چاہیے کیونکہ پڑوس والے فارسی ہی آپ سے بولنے آئیں گے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. تو شاعر کہتا ہے کہ روزی کے بے عرش رفت سید نبوی. جی کتنی سادی سی فارسی ہے جی. روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، سید نبوی جب جس دن عرش پر گئے. روزی کے بے عرش رفت سید نبوی، شنید از حرم کبریا صدائے علی. بہت سامنے کی فارسی ہے. حرم کبریا سے علی کی آواز آئی. شنید از حرم کبریا، عرفان بھائی، شنید از حرم کبریا صدائے علی، خدا بلفظ علی با نبی سخن میں گفت. اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا. چرا کے بود نبی عاشق صدائے علی، کیونکہ نبی علی کے لہجے سے عشق کرتے تھے. بھائی آپ مہمان بلاتے ہیں نا اپنے گھر جی، مثلا جناب فیاض بٹ صاحب نے، وزیر مذہبی امور نے، فرض کریں عرفان بھائی کو گھر بلایا، تو پوچھیں گے بھئی عرفان بھائی کو گھر بلا رہے ہیں، ان کا دل لگے گا اگر مولانا شہنشاہ حسین نقوی کو بلا لیں؟ تو وہ یہ ڈھونڈیں گے ان کے دوست کون کون سے ہیں. جی جناب علی زیدی کو بلا لیتے ہیں، ان کا دل لگے گا. مثلا ان کے دوستوں کو بھی بلا لیں. تو دعوت پر اگر مدعو مہمان سے پیار ہوتا ہے نا تو اس کے شوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے دوستوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے اور لہجے میں علی کے اس لیے بول رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نبی کو علی کے لہجے سے پیار ہے. یہ تو ہو گئی ایک دلیل. ایک اور دلیل دوں گا، عقلی دلیل دوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی ڈیفینس کے پڑھے لکھے بچے ہیں، جلدی ان سے ہضم ہوگا نہیں، اس لیے دلیل ایک اور بھی لے لیجئے. وہ کہیں گے جی مولانا اور تھوڑا سا واضح ہوتی بات، کچھ تو سمجھ میں آ گئی آپ کی بات، مگر تھوڑی سی اور ہو جاتی سمجھانے میں، ایک اور دلیل ہو جاتی تو ہمیں اور تسلی. ویسے آپ کی بات ہم ویسے بھی مان لیتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے. دلیل دے رہا ہوں، دلیل عقلی دلیل دے رہا ہوں.
اللہ جب بات کرے گا تو توجہ ہے، جب اللہ بات کرے گا تو کسی لہجے میں تو بات کرے گا نا جی. اللہ کا اپنا لہجہ جو نبی مکرم کے لیے مثلاً مانوس نہ ہو، اللہ کسی توجہ ہے، اللہ کسی لہجے میں تو بات کرے گا نا. آپ وہ لہجہ بتا دیئے کہ وہ پسندیدہ لہجہ کون سا ہو سکتا ہے. اچھا ابھی پنکھا چل رہا ہے، یہ کولر کی مجھے ہوائیں سائیں سائیں ہوا رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس ہوا کی آواز آ رہی ہے. تیز ہوائیں چلتی ہیں جب کراچی شہر میں تو درختوں کے ٹکرانے سے ایک سائیں سائیں کی آواز آتی ہے. تو اس کا کوئی مطلب ہے ہوا کا، آواز کا اس کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. آپ کے گھر جو بیل لگی ہوئی ہے جب کوئی بجاتا ہے تو ایک آواز بنتی ہے نا اس مشین میں سے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ کنڈی بجا دیجئے، آپ دروازے کی کنڈی بجائیے جو ٹھک ٹھک سے یا جو بھی آواز ہے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے، اگر وہ کنڈی بھی ایسی ہی ہو جیسے آپ کے دروازے کی ہے تو پھر آپ کا گھر جنت کیوں نہیں ہے؟ بھائی جنت کے دروازے پہ جب کنڈی بجے گی، اذا دقت الحلقہ ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. بھائی یہ وزیر حضرات مجھے ہی سنتے ہیں، یہ ہر ایک کو نہیں سنتے، اس لیے مجھے آج ذرا انہیں اچھا سنانے دیجیے نا. ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، مصروف لوگ ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. فضائل سنا رہا ہوں مولا کے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ، توجہ، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اذا علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، یعنی وہ کنڈی جا کے جہاں لگتی ہے نا وہ سونے کی تختی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنت کے دروازے کی کنڈی جب آپ کے گھر کی اور میرے گھر کی بیل نہیں ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، یہ جنت ہے، یہاں کنڈی کی جو آواز بنے گی اس کا کوئی مطلب ہوگا. تو کیا کوئی اور نام بتا دیجئے چلے آپ جو اس سے اچھا ہو، کوئی اور آواز بتا دیجئے جو اس سے اچھی ہو. علی علی کی آوازوں سے کوئی اور اچھی آواز ہے؟ ارے بھائی جنہیں دنیا میں یہ آپ حیدر حیدر بول رہے تھے، ابھی یہ نعرہ حیدری کے بعد یا علی بول رہے تھے، جنہیں دنیا میں یا علی کی آوازیں اچھی نہیں لگتی وہ جنت کیسے جائیں گے؟ وہاں تو آواز ہی تو آواز ہی یہ ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں دنیا میں عادی بنایا جا رہا ہے کہ جب وہاں تمہیں آواز آئے تو پہچان لو کوئی امام بارگاہ تو نہیں ہے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. بھائی مجھے معاف کیجئے گا آج اگر دیر ہو جائے تو کل آپ کے آدھا گھنٹہ کم کر دوں گا. صلوات پڑھے گا، صلوات پڑھیں گے محمد والے. جی خرچہ تو میرا ہو رہا ہے بھائی، توانائی لگ رہی ہے، مگر آپ کی بھی توجہات کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. جنت کی کہ میرے بچے جنت کے دروازے کی یہ جو آواز ہے وہ بھی یا علی یا علی. اور جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے، سر کی آواز نہیں ہے، نہ مد معفوم نہ معلوم، پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے. اس کی آواز بھی علی علی ہے. حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ خطابت نہیں کر رہا، مجلس مجھے ویسے پڑھنی نہیں آتی، سیدھی باتیں کر رہا ہوں. جنت کی ہواؤں کی آواز بھی علی علی، جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی. جی نبی جب معراج پر جائیں تو اللہ بھی علی کے لہجے میں بات کرے. جی ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے. بھائی تھک کے دوسرا مصرع نہیں سنے گا. ہر جا علی ملیں گے نا دامن بچائیے،
بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خطبہ مکمل کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے یہ فرما کر فرمایا لو شیطا کنتا سیری امراتن، تجھے بھی عورت بنا دوں؟ بھائی خود جائیے آپ، میں کہاں جا رہا ہوں جی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا نحنو زین الجنان، ہم جنت کی زینت ہیں۔ نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کی زینت ہیں۔ نحنو زین الجنان و حجج الرحمن، اور اللہ کی دلیلیں ہیں، اللہ کی دلیلیں ہم ہیں اور جنتوں کی زینت بھی ہم ہیں۔ جس حسن کے وزیر کو حسین کہتے ہیں، اس حسین کے وزیر کو عباس کہتے ہیں۔ حسین مولا کے وزیر کا نام عباس ہے۔ جیسے نبی کے ساتھ سائے کی طرح مولا علی رہتے تھے، ایسے امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح حضرت عباس رہتے۔ باب الحسین لقب ہے حضرت عباس کا۔ جسے حسین تک پہنچنا ہے اسے عباس تک آنا ہوگا۔ آج 8 محرم ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی علم کی زیارت ہوگی۔ عرفان بھائی علم آئے گا، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے۔ خیال رہے اس علم میں ایک مشکیزہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علم اور مشکیزہ کا بڑا ساتھ ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے چاچا کی گود میں بھتیجی ہو۔ اجرکم اللہ، جیسے چچا کی گود میں بھتیجی ہو۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ وہاں قربان ہونے والوں میں ایک نام مولا عباس کا ہے۔ ابتدا ہی کے اندر میں اور آپ ہم مل کر اس ماں کو بھی سلام کریں۔ اللہ آپ کی ماؤں کو سالم رکھے، زندگی عطا فرمائے۔ جن کی مائیں مر چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ماں کو بھی یہی سلام کر لیں جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور چاروں قبروں پہ چاروں بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا۔ اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اور عزاداروں، جب خبر آئی تھی نا کہ حسین شہید ہو گئے، کربلا میں حسین کو مار دیا گیا ہے، تو پہلا جملہ کھڑی ہو گئی اپنی جگہ سے اور پہلا جملہ کہا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں عباس کو معاف نہیں کروں گی۔ لیکن جب کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ خبر یہ آئی کہ پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین شہید ہوئے، تو پوچھا میرے بچے کی تفصیل بتاؤ کہ عباس کیسے مارا گیا، جسے میں نے کربلا کے لیے جوان کیا تھا، اسے مارنے والا کون تھا، اسے مارا کیسے گیا؟ تو بتایا پہلے بازو کاٹے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تکلف نہیں کریں گے عزاداروں۔ بتایا عباس کے پہلے بازو کاٹے گئے، پھر عباس کو گرز مارا گیا، پھر عباس کو زمین پر گرا کر شہید کیا گیا۔ تو سنیں گے عزاداروں، پھر اکثر کہتی تھی مجھے اتنا بتاؤ، جب لوگ عرصہ دینے آتے تھے نا تو کہتی تھی مجھے اتنا بتاؤ جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ کیسے گرا؟ میرا عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے گرا ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، رونے کے لیے بعض اوقات ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں 10 منٹ تک مصائب پڑھتا رہوں، ایک جملے کو بھی اگر محسوس کر لیں تو میں اور آپ مدت کافی دیر تک رو سکتے ہیں۔
مجھے میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے کہ اسی پاکستان میں ایک جج صاحب کی عدالت میں دروازے پہ قاصد کھڑا ہو کر ایک ایک گواہ کو اندر بلاتا رہا اور گواہ اپنے اپنے بیان رقم کرواتے رہے. وہ مختلف آوازیں لگاتا رہا، فلاں آئے سب آتے رہے. اسی اثنا میں اس نے کہا زینب حاضر ہو. جیسے ہی اس نے کہا نا زینب حاضر ہو، انہوں نے اپنا قلم رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگے، کرسی چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے برابر والے کمرے میں جا کے روتے رہے. جب کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا 1400 سال کے بعد مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا کہ زینب حاضر ہو. امام سجاد پر کیا گزری ہوگی جب بھرے دربار میں کہا گیا ہوگا زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. آج 8 محرم ہے، نہیں معلوم آئندہ سال ہماری زندگیوں میں 8 محرم ہے، اور سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے 8 محرم. لہٰذا جو رونے آئے ہیں وہ تکلف نہیں کریں. اس بارگاہ میں جو عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے اسے عزت ملتی ہے، اسے اللہ اسے مقامات عطا کرتا ہے. لہذا تکلف نہیں کریں گے رونے میں. عزادارو ایک جملہ رونے کے لیے. مجھ سے ایک جوان کہنے لگا کہ مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے ایک مجلس میں. میں نے کہا بھائی کیا یہ کم مصائب پڑھے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ ہم گھنٹوں روتے رہے اس جملے پر کہ حسین گھوڑے سے گر گئے. میرے ماں باپ قربان حسین کی جوتیوں سے اڑنے والی خاک پر، میری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں کی خاک پر. بلا تشبیہ اگر میں ابھی ممبر سے گر جاؤں، یہ بچہ وہاں سے کھڑا ہو جائے گا، وہ بھائی وہاں سے مجھے سہارا دے گا، کوئی کہے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا مولانا کیا ہوا جو آپ گر گئے. کربلا میں حسین گر گئے، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے سہارا نہیں دیا. حسین نبی کا نواسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرت عباس کی شہادت میں کچھ امتیازی کیفیات ہیں جو کسی اور شہید کربلا میں نہیں ہیں. ان میں سے ایک یا دو سن لیجئے. آپ نے گریہ کر لیا ہے، ایک یا دو سن لیجئے. حضرت عباس جیسی شہادت کسی اور کی نہیں ہوئی. دو چیزیں میں سناؤں گا آپ کو. کسی کی آنکھ میں تیر نہیں لگا مگر حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا. بازو کٹ چکے تھے رونے والوں، جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کر نکالنا چاہا تو سر پر گرز آ کے لگا اور عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. ایک امتیازی کیفیت یہ کہ آنکھ میں تیر لگا. دوسری امتیازی کیفیت یہ ہے کہ سب کے لاشیں حسین اٹھا کر گنج شہیدہ میں لائے. سارے جنازے حسین لے کر آئے ہیں مگر ایک لاشا ہے جو حضرت عباس کا ہے جو حسین نہیں لائے. جب پہنچے ہیں نا لاشے پر تو امام نے حضرت کا سر اپنی گود میں لے لیا، اپنے زانوں پر لے لیا. امام نے مولا عباس کا سر، مولا نے سر ہٹا دیا، تھکے نہیں، مولا نے سر ہٹا دیا. پھر امام نے گود میں لیا، پھر آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا. تو مولا کو محسوس ہوا کہ یہ سر ہٹا رہے ہیں، سر ہٹا رہے ہیں. تو مولا سے پوچھا، مولا حسین نے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، کہاں میں غلام اور کہاں حسین کا زادہ. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. تو 2 وصیتیں فرمائی ہیں. کہا مولا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائے گا. علامہ نقن صاحب نے اس مقتل کے مرحلے کو اس طرح سے سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ کیوں حضرت عباس نے وصیت فرمائی کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائے گا. اس کے 2 سبب تھے. ایک سبب تو یہ تھا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اس لیے کہ امام نے کمر پکڑ کے کہا تھا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی.
اور دوسرا سبب یہ تھا کہ کل سکینہ حسرت کرے گی، کل بی بی ام لیلہ حسرت کرے گی، کل جناب رباب حسرت کریں گی کہ سارے لاشیں تو آئے مگر حسین کا لاشا نہیں آیا۔ سکینہ کو سہارا ہوگا اگر بابا کا لاشا نہیں آیا تو چچا کا لاشا بھی نہیں آیا۔ فرمایا عباس دوسری وصیت کرو۔ فرمایا مولا ساری زندگی آپ کو دیکھ دیکھ کر جوان ہوا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے چہرے کا دیدار کروا دیجئے۔ امام نے فرمایا عباس کیا چیز مانے ہیں، کیوں نہیں دیکھ رہے مجھے؟ کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس کی آنکھ کھلی، مولا حسین کے چہرے کا دیدار کیا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ امام نے پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا ہماری بھی ایک آرزو پوری کر دو عباس، ہماری بھی ایک آرزو پوری کر دو۔ فرمائے مولا حکم کریں، کہا ہمیں ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ ساری زندگی آقا کہا، ساری زندگی مولا بولا، اے میرے بھائی مجھے بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی، انا للہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، میرے مولا نے لاشا وہی چھوڑ دیا، علم اٹھایا، خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ دور سے علم آتا ہوا دیکھا تو جناب سکینہ نے آواز لگائی، دیکھو میں نہیں کہہ رہی تھی میرا چچا پانی لائے گا، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ سارے بچے خالی کوزے لیے کھڑے تھے کہ عباس پانی پلائیں گے۔ سامنے امام حسین نظر آئے، آگے بڑھ کے بابا سے لپٹ گئی، بابا چچا کہاں ہے؟ کہ سکینہ عباس کا انتظار نہیں کرو، تمہارا چچا نہر پہ سو رہا ہے، اب عباس واپس نہیں آئے گا، یا حسین۔ سہا جا تجھے